زندہ میں سکینہ یہ بقا کرتی تھی رو کر زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر دم گھٹتا ہے اماں اب یہاں سے چلو گھر اماں زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر نیلے رخسار ہے کانوں کا لہو تازہ ہے کچھ میرے درد کا اماں تمہیں اندازہ ہے اور رات دن روتی ہوں کر دو کوئی بابا کو خبر زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر کہ دم گھٹتا ہے اماں اب یہاں سے چلو گھر اماں زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ناظرین کرام 10 دن کا تھکا ہوا حسین آج 10 محرم ہے اور جیسے کہ میں نے اپنی پوری نشریات میں کربلا کا خلاصہ پیش کرنا چاہا لیکن میں نہیں کر سکا کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ غم ایسا ہے کہ 10 دن بہت کم ہے اگر 10 سال 10 صدیاں لگ جائیں تب بھی اس غم کی داستان کوئی بھی کلیئرلی نہیں بتا سکتا غم اتنے ہیں دن کم ہیں کربلا میں امام حسین کے جانثاروں نے اپنی اپنی قربانیاں دی لیکن زندگی کا مقصد جو ہے وہ مقصد حیات مقصد کربلا حق اور باطل کی جنگ تھی ناظرین کرام
کیونکہ کچھ ہی لمحے کے بعد اذان مغرب بھی ہوگی اور شام غریبہ بھی ہوگی. شام غریبہ پر خصوصی گفتگو آج ہم آپ کے سامنے کریں گے. چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی جانب، کیونکہ آج ہم کیا کسی سے سلام دعا کریں، کیونکہ گھر لٹ گیا ہے شبیر کا. نواز رسول کربلا میں بے یار و مددگار ہیں، حل منا سرین سرنا کی صدائیں، لیکن کوئی مددگار نہیں ہے. چلتا ہوں آج مہمان کیا کہوں، آج تو ہم سب پرسہ دینے کے لیے یہاں آئے ہیں. منظر رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی ہیں چینل 5 نیوز کے. منظر بھائی، آج آپ نے پورا دن کور کیا، شب عاشور کچھ ہی لمحے کے بعد شام غریبہ، کیسے دیکھتے ہیں سیکیورٹی کے معاملہ؟ دیکھیے، سیکورٹی کے تو ہر دفعہ ہی بہتر انتظامات کیے جاتے ہیں. اس دفعہ زیادہ بہتر انتظامات کیے گئے کیونکہ زیادہ تھریٹ تھی. تو اسکاؤٹس کا بھی کردار ہے، رینجرز کا، پولیس کا، ہر طرف جو ہے نا سیکورٹی کا بہت بہتر انتظام تھا. کوئی بھی شخص مشکوک، کوئی مشکوک گاڑی، کوئی مشکوک موٹر سائیکل، کوئی بیگ وغیرہ، کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. سرچنگ کا عمل تھا. یعنی کہ میرے پاس تھا اور ہمارے کیمرہ مین کے پاس بھی پاس تھا، لیکن ہم کو بھی مشکل سے اندر جانے دیا. چیکنگ وغیرہ، اور بائک کو تو انہیں بالکل منع کر دیا کہ نہیں بائک کے پاس آپ کا پاس ہے بھی تو آپ جو ہے نا بائک نہیں لے کے جائیں کیونکہ. تو پھر ہم نے بھی بائک کھڑی کر دی، پیدل ہی ہم نے پورا جلوس کیا. تو سیکورٹی کا تو بہت اچھا انتظام تھا. ہر جگہ رینجرز کے جوان تھے. کارڈن آف کر دیا گیا تھا. ظاہری بات ہے یہ آج کا تو ہے نہیں، 3 دن پہلے ہی جو ہے تمام دکانیں سیل کر دی جاتی ہیں. اسنائپرز کو تعینات کیا گیا تھا بلڈنگوں پہ، ادھر ہر جگہ جو ہے بہت بہتر طریقے سے جو ہے سیکورٹی، CCTV کیمروں کی مدد لی گئی تھی. اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بڑے افسران بھی موجود تھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ظاہری بات ہے. جی منظر بھائی، میں یہاں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں گا، کیونکہ قیامت کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان مغرب. یہ اذان مغرب وہ ہے جو کربلا میں کل تو بہن بھائی کے ساتھ تھی، لیکن آج کی اذان مغرب جو ہے تنہا جناب زینب ہے اور لاشیں ہیں. حضرت کرام، اذان کا وقفہ ہے، جب اذان مغرب کے بعد آئیں گے شام غریبہ آپ کے ساتھ کریں گے ہم. ٹھیک ہے جی ناظرین کرام، کربلا دین اسلام کی بقا کا نام. 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں آتے ہیں، اور آتے ہی اپنی جائے مدفن کو خریدا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام آئے تھے تو اس جگہ پہ قابض ہو گئے. نہیں، یہ درس ہے، یہ ایک میسیج ہے ہر مسلمان کے لیے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، قبضے کی جگہوں پہ مساجد بنا دیتے ہیں، امام بارگاہ بنا دیتے ہیں، کوئی بھی عبادت کی جگہ قبضہ کر کے بنا دیتے ہیں تو اس کی بخشش نہیں ہے. نواز رسول نے اس بات کو مسلمانوں تک پہنچایا کہ جب بھی کوئی اللہ کی عبادت کی جگہ بناؤ، قبر تک بھی، تو اسے اپنی ملکیت بناؤ. ہمیں جوائن کیا ہے سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ محمد حسین مسعودی صاحب نے. قبلہ شام غریبہ کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں، لیکن کیونکہ ناظرین کا ایک سوال کہ میں چاہتا ہوں کہ چند سوالات میں آپ سے کروں جو ہمارے ناظرین چاہتے ہیں. غم حسین یوم عزا، اس سے قبل کوئی علامہ صاحب آپ کی جانب ہوں، مجھے جوائن کیا ہے عمر فاروق بابو بھائی آپ نے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. اور ہمیں جوائن کیا ہے ہماری چینل 5 کی سینئر رپورٹر شائستہ زیدی، جنہوں نے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک عزاداروں کو اور مومنین کو چینل 5 کی اسکرین پہ دکھایا، کوریج کی. شائستہ آپ تشریف لائیں، بہت شکر گزار. ان کے ساتھ ناظرین کرام محمد امین جو کہ نمائندہ ہے باخبر پاکستان کے، انہوں نے بھی اس پورے 10 دن کوریج کی اور ہمیں وقفتاً بتاتے رہے کہ کہاں کہاں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور کہاں کہاں مجالس اختتام پذیر اور کہاں کہاں مجالس ہو رہی ہیں. آپ تینوں احباب کو میں اپنے شو میں عدیہ تعزیت پیش کرنے کے لیے، کیونکہ آپ تشریف لائے ہیں. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسے کہ یوم عزا آزاد آ رہی ہے،
حسین علیہ السلام. مقصد کیا ہے؟ ہر سال الگ الگ جگہوں پر جلوسوں کی برآمدگی، تبرکات تقسیم ہوتے ہیں، چادریں تقسیم کی جاتی ہیں، بچوں کی بالیاں تقسیم کی جاتی ہیں، پتھر تقسیم کیے جاتے ہیں. کیا کانسیپٹ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامر مولا. یقینی طور پر آپ کا جو ایک سوال ہے وہ عزا کیوں برپا کی جاتی ہے. علامہ صاحب، میں قطع کلامہ کی معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کیونکہ جلوس جو ہے وہ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتامی لمحات میں ہے. شائستہ زیدی ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے پورے جلوس کی کوریج کی. شائستہ، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جلوس کی جو گزر گاہیں تھیں وہاں سیکیورٹی کا جو نظام تھا وہ کیسا تھا اور جلوس کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ اچھا، جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس مرتبہ پہلے کی نسبت جو ہے بہترین انتظامات کیے گئے تھے. پہلے کی نسبت نفری زیادہ تعینات کی گئی تھی. وردی میں نفری کے ساتھ ساتھ جو ہے سادہ کپڑوں میں بھی اہلکار وہاں پہ موجود تھے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار تھے وہ موجود تھے جو مشتبہ اشخاص کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ لیڈیز کمانڈوز بھی تھیں اس مرتبہ. SSU کی کمانڈوز وہاں پہ تھی جو خواتین کو چیک بھی کر رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی، نظر بھی رکھے ہوئے تھی. تو اس مرتبہ میرے خیال سے جو میں ہر دفعی تقریباً کوئی 12 سال سے کور کر رہی ہوں اس کے جلوس جو ہے محرم کے، عاشورہ محرم کے. تو لیکن اس مرتبہ مجھے سیکیورٹی کے بڑے بہترین انتظامات لگے. فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. CCTV کیمراز سے جو ہے مانیٹرنگ کی جا رہی تھی. اس کے علاوہ ڈرون کیمراز سے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی. تو بہترین انتظامات تھے. بالکل کارڈن آف کیا ہوا تھا. بہترین انتظامات تھے میرے خیال سے. اسی وجہ سے آج کا جو عاشورے کا جو مرکزی جلوس ہوتا ہے جو کراچی میں، جہاں پہ کراچی سمیت جو سندھ سے بھی عزادار آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی رہنمائی کے لیے بھی وہاں پہ اہلکار موجود تھے جو کہ ان کو بتا بھی رہے تھے کہ کہاں سے جانا ہے، کہاں سے نہیں جانا. تو کافی بہتر لگے اور بہترین انتظامات جو تھے آج سیکیورٹی کے مجھے نظر آئے ہیں وہاں پہ. اچھا، CM صاحب خود جلوس میں شریک ہوئے، انہوں نے خود پوری سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش تو نہیں آیا؟ نہیں، ناخوشگوار واقعہ کوئی پیش نہیں آیا. CM سندھ تھے وہاں پہ، IG سندھ آئے تھے، اس کے علاوہ ایڈیشنل IG تھے اور اعلیٰ قیادت جو پولیس کی تھی وہاں پہ بھی وقتاً فوقتاً وزٹ بھی کرتی رہی، دیکھتی بھی رہی. اور جو ان کے جوان وہاں پہ مامور تھے ڈیوٹی پہ ان کو بریفنگ بھی دیتی رہی. اور آج کا جلوس پرامن طریقے سے، بہترین طریقے سے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا ہے اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس کو ہم نیگیٹو ویو میں لے کر جائیں. زبردست، کیونکہ تھریڈس تھی، کافی تھریڈس تھیں اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے اس دفعہ ثبوت دیا کہ ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں. عمر بھائی، آپ کیا کہیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ اورنگی ٹاؤن کی صورتحال، بلدیہ کی صورتحال سے تھوڑا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. وہاں بھی جلوس 10 دن جاری ساری تھے، وہاں سیکیورٹی کے معاملات کیسے تھے؟ شکریہ آپ کا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، یہاں پر ماشاءاللہ سے ابھی جو سیٹ اپ آیا ہوا ہے تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بین المذہب ہم آہنگی کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ان چیزیں، دیکھو نام میں لوں گا کسی کا تو شاید وہ شاپ والی چیزیں ہوگی، لیکن وہاں کی جو منتظمین ہیں انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے. اور ہمیں بحیثیت مسلمان ہم سب کو احتیاط کی اشد ضرورت ہے. کیوں میں کہتا ہوں، ہمارے پاس پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے نہ یہودی آتا ہے، نہ کرسچن آتا ہے، نہ ہندو آتا ہے، نہ سکھ آتا ہے، کوئی بھی نہیں. لیکن ہمارے پاس جو بھی آتا ہے، کوئی بلاسٹ کرنے والا آپ کو ویسے ہی نام کا ملے گا جیسے اسلامی نام کا. تو یہ ہمارے اندر بہت بڑا میں کہتا ہوں ایشو ہے اور ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. ان چیزوں کو ہمیں کلیئر کرنا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں حکومتی سطح پہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب امانگی ہے، اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اشد ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم ورلڈ وائڈ جائیں تو پھر ہم اگر سنی ہے تو ہم ایران کے ساتھ ہیں، مطلب ایک جنرلی بات کر رہا ہوں.
اور اگر وہاں سے ہٹ کے بات ہوتی ہے تو پھر یہاں ایک فساد سا ہو جاتا ہے کہ سنی اور شیعہ اور بہت فلاں اچھی بات، دشمن بہت ہے اچھی اور بات، اس طرح کی چیزیں. تو میں کہتا ہوں ہمیں یہ کنکلوژن ملک کے اندر دور کرنا ہے. بہت اچھی بات بابو بھائی. عمر بھائی آپ نے بڑا اچھا میسج دیا کہ جب اتحاد قائم ہو جائے گا نا پھر سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں. یقین کیجئے جب ہم ایک ہو جائیں گے، اور ابھی ایک ہیں. اس سال 2026 کے محرم میں اس چیز کو ثابت کیا گیا کہ یہاں امن ہے. شائستہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، کیونکہ آپ کو شام غریبہ کی کوریج کے لیے بھی جانا ہے. بہت شکریہ. علامہ صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں، اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جی بس ابھی تو بات جہاں تک پہنچ گئی ہے تو بس میں تو ایک قرآن کی آیت بھی بیان کروں گا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے. قرآن نے تو یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا، خداوند عالم نے یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آئی اسی لیے تھی کہ انسانیت کو جوڑے. اسلام جوڑنے کا مذہب ہے، توڑنے کا مذہب نہیں واہ. ہے. لہٰذا یہاں پر بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا منع ہے، سختی سے منع ہے کہ تفرقے بازی نہ کرو، گروہ بندیاں نہ کرو، مسلکی اس میں نہ بٹو، بلکہ کیا ہے صرف اور صرف خدا کے پاس ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا بند عالم کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور یقینی طور پر میں کہوں گا کہ یہ جو آپ نے بین المذاہب کے حوالے سے بات کی، جی ہاں اس پہ پاکستان میں بڑی شدید ضرورت ہے، بلکہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے گورنمنٹ کو پورا ایک جو ڈپارٹمنٹ بنا ہوا بھی ہے مگر اس طرح سے متحرک نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے. سارے ایونٹ ہوں، چاہے وہ محرم الحرام کا ہو یا ربیع الاول کا ہو یا اور بھی ایونٹس آتے ہیں، دوسرے مسالک کے بھی آتے ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی آتے ہیں، ادیان جو ہیں دوسرے ادیان کے بھی آتے ہیں، تو ان سب میں بھی ہم سب کی ایک پارٹیسپیشن ہونی چاہیے اور پاکستان کو جوڑنا چاہیے. الحمدللہ آج ہمارے پاکستان کی 90 اور 92% مسلمان جو پاکستان کے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، حکومت سے تعلق رکھتے ہوں، غیر حکومت سے تعلق رکھتے ہوں، تجارت تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہوں، ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہوں، وکلا برادری ہو یا عوام ہو، سٹیزنز ہوں، اولڈ سٹیزنز ہو، ینگ سٹیزنز ہو، یہ سب کے سب جڑ کر کے اس وقت ایک مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ ایران ہو، جس طریقے سے ایک کیا ہے متحد ہو کر کے پاکستانی عوام نے جو کردار ادا کیا. اور پھر بالخصوص میں کہوں گا کہ حکومت وقت کو لے لیجئے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو لے لیجئے، ہمارے وزیر اعظم کو لے لیجئے، ہمارے صدر کو لے لیجئے، ہمارے وزیر خارجہ کو لے لیجئے، جس طریقے سے دن رات انہوں نے محنت کر کے، اور ہمارے ایران کے حوالے سے جو ایک مسلم ممالک ہے، ہمارا برادر ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کے لیے جو محنت کی ہے وہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکا. یہ ہمارے پاکستان کی سرزمین جس نے وہ پاکستان، تو یہ پاک نیتوں کے ساتھ پاک عمل جب آپ نے کیا تو آج انسانیت کو سکون اور امن ملا ہے. آج کیا ہے جنگ جو ہے وہ پیس میں بدل گئی ہے. اس وقت جو کچھ بھی اچیومنٹ ایران کو ملی ہے، مسلمانوں کو ملی ہے، جو فلسطین کے اوپر بمباری رک رہی ہے، لبنان پر رک رہی ہے، یمن پر رک رہی ہے، ایران پر رک رہی ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس وقت جو دشمنان پاکستان ہے، خاص طور پر میں انڈیا کے حوالے سے کہوں گا، یا اسرائیل کو لے لیجئے یا کیا ہے اور کسی ملک کو آپ لے لیں کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، آج وہ ذلیل و خوار ہیں. اور بالکل. یہ ہمارے پاکستان کا کردار. بالکل علامہ صاحب بڑا اچھا میسیج آپ نے دیا. بابو بھائی پاکستان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا دشمن وہی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے. چند روپے کی لالچ میں بھارت سازش کا نشانہ بناتا ہے، کیونکہ وہ خود تو حملہ کر نہیں سکتا. کیونکہ آج ہم بات کریں حق اور باطل کی، تو مجھے بتائیے گا کہ جلوس میں آپ بھی گئے، اس جلوس کے اندر کون کون سے مذہب تھے؟ صرف شیعہ مذہب نہیں، تمام ہی مذہب، تمام ہی مکاتب میں فرقے لوگوں نے پانی کی سبیلیں لگا رکھی تھیں. میں نے آپ کو بھی دیکھا. دیکھیے ہمارا علاقہ ہے، ہمارا جو حلقہ ہے، اس کے حوالے سے جو میں بات بتاؤں تو میں کہتا ہوں ہمارے 99% آبادی جو ہے وہ سنی ہے، اور 99% سنی. میں رات کو گشت کر رہا تھا، گھوم رہا تھا، سروے کر رہا تھا، تو وہاں گلی گلی میں علیم وغیرہ کے دیگے اور پھر سبیلیں لگی ہوئی ہیں.
یہ ساری چیزیں میں نے پہلے بھی گوش گزار کی کہ ہمیں قومی امن کمیٹی برائے بین الاضلاع امانگی کی انتہائی اشد ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے ٹولے بنائے, اس میں بھی ہمارے بیڈ لک یہی ہے کہ ہم جو ریئلٹی ہے اس کو بیک پہ کر کے سازشیں کرتے ہیں. جب ہم سازشوں کی طرف آتے ہیں نا تو نقصان ہمارے ریاست کو, ہمارے ملک کو ہوتا ہے. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ریاستی اداروں کو, پاک فوج کو, سندھ رینجرز کو, سندھ پولیس کو, جنہوں نے ان تمام چیزوں کو, دہشت گردوں کے جو مضموم مقاصد ہیں ان کو اس بار بھی خاک میں ملا. بالکل, اور انشاءاللہ تسلسل جاری رہے گا. خاک میں ملاتے رہیں گے. پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی قربانیاں امام حسین کو فراموش نہیں کرتے. حق کے لیے ہم آج بھی اکٹھا ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے کنور عمران علی جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عمران بھائی, کیونکہ وقت ایسا ہے, شام غریبہ یہ بہت قریب ہے. کل تک ہم بات کر رہے تھے کہ نواسہ رسول ہیں, آج نواسہ رسول بھی شہید ہو گئے اور تنہا جناب زینب سلام اللہ علیہ اکٹھے کر رہی ہیں لاشوں کو. بڑی مشکل ہے بیوی کے لیے, کیا کہیں گے؟ میں اپنی گفتگو کی شروعات اس حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا. قال رسول اللہ حسین منی و انا من حسین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو پچھلی گفتگو میں بھی میں نے اپنی بات یہ آپ سے کری تھی, آپ کے زیر نظر کری تھی کہ دراصل جب ہم بات کرتے ہیں امام حسین کی تو جو سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچوا دیا کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنا رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ مودت کرو میرے قربا سے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو اس حدیث مبارکہ میں کہ حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, یہ پوری امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ گمراہی کہ جو سامنے سے برسر پیکار تھے وہ مسلمان, وہ گمراہی اس وقت بھی موجود تھی, آج تک موجود ہے. وہ مرض پہلے بھی موجود تھا, وہ مرض آج بھی موجود ہے. دراصل ہمیں اپنے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. پوری امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہیں بالواسطہ کہیں نہ کہیں بلا واسطہ, ایسا تو نہیں رسول اللہ اور اہل بیت کے خلاف کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. پوری امت یہ کہتی ہے, پوری امت یہ جانتی ہے کہ ہم تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن اس کا عملی نمونہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے. اس کا عملی نمونہ یہ ہے وہ دکھ, وہ درد, وہ جو پوری امت کو محسوس کرنا چاہیے, اس درد کی جو کرب ہے پوری امت کو اسی شدت سے محسوس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مارکہ جو 10 محرم کے دن جس وقت یہ پورا خانوادہ شہید ہوا, لٹا, اسیر ہوئے اہل بیت, وہ تکلیف جو اس طرف والوں کو تھی آخر ہماری پوری امت کو اسی طرح ہونی چاہیے. کیونکہ مسلمان تو سامنے کی طرف بھی تھے, وہ جو مسلمان جو اس وقت نمازیں ادا کر رہے تھے, اذانیں پڑھ رہے تھے, جبکہ ان کی نمازوں میں تشہد کے بعد درود بھیجتے تھے اور وہ لوگ عربی تھے, ہم تو اجمی, ہمیں ترجمہ بتانا پڑتا ہے. وہ عربی تھے, وہ جانتے تھے کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ درود پڑھنے کے باوجود, اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ یہ درود سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ رسول پر درود اور سلام بھیجتے ہیں, ایمان والو تم بھی بھیجا کرو. تو یہ وہ کام ہے. ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, اور جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو نماز پڑھا کر رہے تھے وہاں اس وقت, اور جو برخلاف تھے اہل بیت کے اور جو برسر پیکار تھے, جنہوں نے نہ صرف شہید کیا بلکہ قید بھی کیا اس خانوادے کی باپردہ خواتین کو, معصوم بچوں کو, تو آخر وہ مذہب اسلام رکھنے کے باوجود کس گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. کیا وہ گمراہی کا مرض ہم میں آج بھی امت میں کہیں نہ کہیں موجود تو نہیں؟ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ قرآن تو اس بات کی نفی کرتا ہے تفرق بازی کی, فرقہ واریت کی. ہمیں بحیثیت امت ایک ہو کے جڑنا ضروری ہے, لیکن وہ ایک ہو کے جڑنا کے لیے ضروری ہے کہ ہم آل رسول
پہلے بیت کا وہ احترام اسی طرح کریں جیسا کہ ہم سب پہ واجب ہے. امین ہم نے بہت اچھی بات آپ نے کی. میرے پاس 2 منٹ ہیں کیونکہ مجھے کلام بھی پڑھنا ہے اور جی علامہ جی صاحب کے مسائل کی جانب بھی جانے کو. شام غریبہ جی کا وقت آ چکا ہے. اس تفصیل کو ہم کل باقاعدہ خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. علامہ صاحب شام غریبہ بی بی تنہا ہے کربلا میں. میں چاہتا ہوں کہ چند جملے مصائب کے ہو جائیں کیونکہ شام غریبہ سچ چکی ہے. جی علامہ صاحب. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامر مولا. یقیناً جس انداز سے سب بات ہو رہی تھی یہ ساری شام غریبہ ہی کی بات. ہائے ہائے. ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں آج کی یہ جو شام ہے اذان ہو گئی نماز ہو گئی لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو اور وہ بات یہ ہے کہ آج جن کے نور سے کائنات کو نور ملا آج ان کے خیموں میں کوئی چراغ نہیں جل رہا. آج ان کے خیموں میں آنکھ تو جلتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے. اس کی کچھ روشنی تو خیموں کے اطراف میں جو جلے ہوئے خیمے ہیں وہاں پہ کچھ نظر آتی ہے لیکن کوئی چراغ جلتا ہوا نظر نہیں آتا. چراغ تو بہرحال میں کہوں گا کہ کائنات کے جو چراغ تھے وہ تو آج صبح اذان فجر کے بعد سے اور پھر عصر تک سارے چراغ اس دنیا والوں نے بجھا دیے. انہیں پیاسا رکھا, انہیں بھوکا رکھا. جن کے صدقے میں یہ کائنات میں آج غذا ملتی ہے وہ بھوکے اور پیاسے چلے گئے. کسی نے اچھا کہا نا کہ قافلہ جو ہے نا وہ دشت میں پیاسا رہ گیا. جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ دیا. تو بس یہ بات. اور پھر میں کہوں گا کہ یقیناً شام غریبہ کے حوالے سے بس 2-4 جملے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. اللہ اکبر. وہ گھڑی دیکھیے کہ جب شہزادی ایک مرتبہ خیمے جلنے شروع ہو گئے نا عصر عاشور کے بعد نال بندیاں ہو گئی, لاشوں کو پامال کیا جا چکا اور اس کے بعد کیا ہے دیکھا خیموں کو آگ لگا دی گئی. اور جب خیموں کو آگ لگائی تو ایک بی بی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بی بی ہے جو بار بار خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے. کبھی ادھر سے بڑھنا چاہتی ہے, آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں, پیچھے ہٹتی ہے, پھر دوسری طرف سے جاتی ہے, بار بار وہ اس خیمے کے گرد گھوم رہی ہے. میں نے کہا نہ جانے اس کے کون سا قیمتی سرمایہ ہے جو اس خیمے کے اندر موجود ہے. کچھ دیر بعد میری نگاہوں نے دیکھا اور دیکھا یہ کہ ایک شہزادی جو ہے وہ اپنے کاندھے پہ کسی کو لے کر کے باہر آ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ امام وقت تھا جو قیمتی سرمایہ تھا جو خیمے میں اب تھا اور بیمار تھا, اسے آغوش میں اٹھا کر کے لے کے آتی ہے پھوپھی اماں. اور پھر میں کہوں گا کہ بس 2 جملے ننھی شہزادی سکینہ کے حوالے سے کہ جب ایک مرتبہ پانی آ گیا نا اور پانی گھبرائے گی زینب بھیا